ثواب ملتا ہے، انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ نیکی اور ثواب ہے کیا چیز؟ نیکی تو ہم کر لیں، ثواب تو ہم کما لیں، فلاں کام کریں گے نیکی ملے گی، فلاں کام کریں گے ثواب ملے گا، نماز پڑھیں گے نیکیاں ملیں گی، غریب کی امداد کریں گے نیکیاں ملیں گی۔ یہ نیکی ہے کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اسی چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یاد رکھنا کہ جس طرح نیکی کرنا ضروری ہے، اسی طرح نیکی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان نیکی تو کرتا رہے لیکن نیکیاں بعد میں برباد ہو جائے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کیا۔ یاد رکھیے، دنیا میں انسان رہتے ہوئے معاملات کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہمارے لین دین پیسہ اور روپے کے ذریعے، جب ہم اپنا ملک چھوڑیں گے دوسرے ملک جائیں گے تو پھر وہاں کی کرنسی اسی کے مطابق ہمارے معاملات ہوں گے۔ یہاں کے جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے اپنے ملک کی کرنسی ہے، وہ اس ملک میں کسی کام کی نہیں، وہاں کی کرنسی اس ملک میں کسی کام کی نہیں۔ جہاں ہم جائیں گے اسی ملک کے قانون کے مطابق، اسی کرنسی کے مطابق ہی معاملات کریں گے تو ہمارے معاملات پورے ہوں گے۔ اگر اپنی مرضی کریں گے، اپنے ہی ملک کے اصول اور کرنسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو خسرت دنیا والآخرہ، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ نیکی اور ثواب اگلے جہان کی کرنسی کا نام ہے۔ موت دنیا میں آتی ہے، انسان موت انسان پہ طاری ہوتی ہے، ہر انسان کا نظریہ ہے، ہر انسان کا ایمان ہے موت ضرور آنی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت شاید دنیا سے فنا ہو جانے کا نام ہے، ختم ہو جانے کا نام ہے، بعد میں کچھ نہیں ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت اس جہان سے اگلے جہان منتقل ہونے کا نام ہے۔ کہ جب انسان دنیا سے منتقل ہوتا ہے، آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے، اسی کا نام موت۔ جب انسان دنیا میں تھا، دنیا کے معاملات کرتا رہا، لین دین کرتا رہا، دنیا کی کرنسی کے مطابق، دنیا کے اصول کے مطابق عمل کرتا رہا، لیکن جب انسان موت آنے کی وجہ سے اس جہان کو چھوڑ کر اگلے جہان جائے گا تو وہاں کی کرنسی کا انتظام نیکی اور ثواب کی صورت میں کرنا، اتنا ذخیرہ کرنا ضروری ہے کہ اگلی زندگی انسان کی بآسانی گزر سکے۔ اسی کا نام ہے نیکی اور ثواب۔ دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ نماز پڑھیں گے نیکی ملے گی، زکات دیں گے نیکی ملے گی، حج عمرہ کریں گے نیکی ملے گی، قربانی کریں گے نیکی ملے گی، یتیم کی امداد کریں گے نیکیاں ملیں گی، رمضان کے روزے رکھیں گے نیکی ملے گی، تراویح کا اہتمام کریں گے نیکی ملے گی، فطرانہ ادا کیا ہمیں نیکی ملی۔ نیکی ہے کیا چیز؟ نیکی اگلے جہان کی ایک کرنسی، وہاں کا ہم نے انتظام کر کے جانا ہے۔ جب انسان اپنا ملک چھوڑ کے جانا ہے دوسرے ملک کی طرف تو وہاں کی کرنسی انسان بارڈر پہ ہی انتظام کرتا ہے کہ اگر میرے پاس اس ملک کی کرنسی ہوگی تو میرا نظام چل سکے گا، وگرنہ حسرت دنیا، برباد ہو جاؤں گا، پریشان ہو جاؤں گا، نکال دیا جاؤں گا۔ اسی لیے انسان پہلے ہی انتظام کرتا ہے۔ تو آخرت کی کرنسی انسان کو دنیا میں انتظام کرنا ہوگا، وہ نماز کی صورت میں، زکات کی صورت میں، حج اور عمرہ، قربانی کی صورت میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی صورت میں انسان ادا کر کے جائے گا تو آخرت کے لیے اتنا ذخیرہ انسان کر کے جائے، نیکیاں اتنی اکٹھی کر کے جائے کہ اگلی انسان کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرمایا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا،
کیا میں آپ کو وہ لوگ نہ بتاؤں کہ جنہوں نے اعمال تو کیے لیکن ان کے اعمال خسارے میں چلے گئے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کہ وہ لوگ دنیا میں محنت تو کرتے رہے، سعی تو کرتے رہے، مشقت تو برداشت کرتے رہے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہے، زکات کی ادائیگی کا احترام کرتے رہے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا تھا، تراویح کا بھی اہتمام کیا تھا، حقوق اللہ بھی ادا کیے تھے، حقوق العباد بھی ادا کیے تھے، مشقت برداشت کی، سعی کی تھی، لیکن زندگی میں ایسا کام کر کے گئے کہ جس کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ فرماتے کہ وہ انسان یہ تصور کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، بظاہر وہ نیکی کا کام تھا لیکن اس کی بدعمالیاں ایسی بھی آئی، کوئی ایسا کام اس سے ہوا کہ جس کی وجہ سے پچھلی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ اسی پہلو کو اللہ نے اسی پہ بیان کیا۔ انسان دنیا میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے پیغمبر، اگر آپ نے لئن اشرکت، واحد کا سیغہ مخاطب کا سیغہ، اور اب آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا لئن اشرکت، اے میرے پیغمبر، اگر آپ نے شرک اختیار کر لیا لیحبطن عملک، تو پھر مجھے اللہ کی قسم، اپنے کبریائی کی قسم، اپنے ربوبیت کی قسم، لیحبطن، ضرور بے ضرور آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک صادر ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے تمام انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے گناہوں کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ نبی کے متعلق یہ خیال کرنا بھی کفر ہے کہ کسی نبی سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں متنبہ کرنے کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ میرا نبی، اگر عام انسان بطور کی بات، اگر آپ بھی شرک کر لیں تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ عام انسان جو شرک کرے گا اس کے اعمال تو بکری کے اور ضائع ہو جائیں گے۔ پیغمبر سے شرک ہو نہیں سکتا، گناہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ انسان دنیا میں ایسا کام کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی سابقہ زندگی والی نیکیاں، نیک اعمال سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ انسان کا گمان تو یہ ہوتا ہے، انسان کا نظریہ یہ ہوتا ہے میں نے تو نیکی کا کام کیا ہے، حقیقت میں وہ نیکی نہیں رہتی، وہ گناہ بن جاتی ہے، انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم۔ سورۃ محمد کے اللہ فرمایا کہ بات چیزیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ان کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ نے نازل کی ہوتی، دینے والا اللہ ہے۔ بعض چیزیں انسان کو پسند آتی ہیں اور بعض چیزیں انسان کو ناپسند ہوتی ہیں۔ جو چیز انسان کو پسندیدہ بن جائے انسان خوش ہوتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے اور اس خوشی سے اس کا اعلان بھی کرتا ہے، خوشی سے پھولے نہیں سماتا، انسان کا جوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو وہ چیز ملے جو انسان کو ذاتی طور پر پسند نہ ہو تو پھر انسان ناشکری پہ تو لاتا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ایسی چیز جو آپ کو ناپسند ہو، ما انزل اللہ، اللہ نے نازل فرما دی، پھر تم نے شکریہ ادا نہ کیا، اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھا، اس کو اچھا نہ سمجھا، تو فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ایسے انسان کی نیکیاں اللہ برباد کرتے ہیں، ایسے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ایسے انسان مشقت کرنے کے باوجود بھی خسارے میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد دینے والا کون ہے؟ بیٹی ہو یا بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ملتی،
انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، انسان کی اپنی کوئی محنت نہیں ہوتی، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، باقی دینے والی ذات میرے اللہ کی۔ اور ہمارے معاشرے میں بیٹی ہونا عیب سمجھا جاتا ہے بعض دفعہ، حالانکہ بیٹی تو رحمت ہے۔ پچھلا مہینہ رحمت کا گزرا ہے، اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ آخرہ عتق من النار۔ رمضان کا پہلا عشرہ حضور نے فرمایا رحمت کا مہینہ، رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے چھٹکارے اور آزادی کا ہے۔ جس طرح رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اسی طرح بیٹی کا پیدا ہونا بھی رحمت۔ لیکن ہم لوگ عورت میں ہی قصور دیتے ہیں، عورت کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ اس نے بیٹا نہیں دیا بیٹی دی، حالانکہ دینے والی ذات کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہی اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز میں نے دی، بأنہم کرہوا، جو چیز میں نے تمہیں عطا کی تم نے اس کو ناپسند کیا، فأحبط اعمالہم، اس ناپسندیدہ چیز کی وجہ سے، اس چیز کو پسند نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ بظاہر تو ہم نمازی، بظاہر تو ہم موحد ہیں، بظاہر تو ہم حاجی ہیں، بظاہر تو ہم سخی ہیں، غریبوں کی امداد کرنے والے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، ساتھ نیکیاں کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے جب ہمارے گھر میں رحمت کا نزول فرمایا، جب اللہ نے بیٹی کی صورت میں ہمیں رحمت دے دی تو ہمارے ماتھے پہ تیور آ گئے، ہم ناشکرے بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رحمت اور نعمت کا انکار کر بیٹھے، فأحبط اعمالہم، اللہ نے ہماری نیکیاں بھی ضائع کی۔ کبھی انسان نے غور کیا ہے؟ دنیا میں تو انسان زندگی گزار رہا ہے، تو جس طرح نیکی کرنا ضروری ہے اسی طرح نیکی کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ نیکی کی حفاظت کیسے ہو؟ اسی پر استقامت ہو، استمرار ہو، تمام انسان اختیار کرے، استقامت پکڑے، ذرا برابر بھی عقیدے میں انسان کمزوری نہ آنے دے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ پچھلا مہینہ رمضان گزرا، روزوں کا اہتمام کرتے رہے، تراویح کا بھی اہتمام کیا، نمازوں کا بھی اہتمام کیا، تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کیا ہم نے، لیکن رمضان گزرتا گیا، ہمارے مسجدیں بیکار۔ قیامت والا دن خدا نے ہم سے پوچھ لیا، جب رمضان کا مہینہ تھا تمہاری مسجدیں آباد، عید کا چاند نظر آتے ہی تمہاری مسجدیں ویران کیوں ہو گئی؟ انسان کیا جواب دے؟ انسان کے پاس تو اس چیز کا جواب ہے، پورا مہینہ آج ہمارا ماحول بن چکا ہے، معاشرہ بن چکا ہے، کسی انسان نے 2-4 سگریٹ پی لیے تو کہتا ہے عادت بن گئی، اب چھوڑ نہیں سکتا، نشہ استعمال کر لیا عادت بن گئی ہے، چھوڑ نہیں سکتا، ٹچ والا موبائل استعمال کر لیا، گھر میں موبائل میں لگے رہتے ہو، یار کیا کروں، استعمال 2-4 دن کیا ہے، عادت بن گئی ہے۔ پورا مہینہ رمضان کا گزرا، نمازوں کا بھی اہتمام، تلاوت کا بھی اہتمام، اللہ کے گھر کو آباد کیے رکھا کہ پورے 30 دن 29 دن اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق بنا رہا، یہ ہماری عادت کیوں نہیں بنی؟ 2 دن سگریٹ استعمال کرے، نشہ استعمال کرے، وہاں عادت بن جائے، پورا مہینہ اللہ کے گھر میں آتے نہیں، یہاں عادت کیوں نہیں بنتی ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارا ایمان کمزور ہے، اس کی وجہ سے ہماری عادت نہیں بنتی۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن آئے، انسان حساب و کتاب کے لیے پیش ہو، انسان کے ذہن میں خیال ہوگا کہ میں نے تو فلاں نیکی بھی کی تھی، فلاں بھی کی تھی، فلاں بھی کی تھی، میں نے تو کبھی گناہ بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فأحبط اعمالہم، فلاں گناہ کی وجہ سے تیری ساری نیکیاں برباد ہو گئی، تیرا فیصلہ جہنم میں ہے، انسان کیا کرے گا؟ تو جس طرح نیکی کرنا ضروری ہے اسی طرح نیکی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور نیکی کی حفاظت کیا ہے کہ جو انسان نے پہلی نیکی کر لی اس کے بعد اگلی نیکی کی طرف قدم بڑھے۔ ایک نماز انسان نے ادا کر لی، اگلی نماز پڑھے، دوسری نماز پڑھ لی، تیسری کے لیے، چوتھی کے لیے، پانچویں کے لیے، اگلے دن کے لیے، ایک جمعہ ادا کر لیا، اگلے جمعے کا انتظار کرے، ایک رمضان گزار لیا، اگلے رمضان کا انتظار کرے، جستجو میں رہے، فکر کرتا رہے کہ اللہ مجھے یہ موقع دے، میں اس کام کو ضرور کروں۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے اعمال مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ انسان نے ایک نماز پڑھ لی، اگلی نماز کی انسان انتظار میں ہے، فکر میں ہے، اگلی نماز کی اللہ نے توفیق دے دی، سمجھ لو کہ پچھلی نماز میری قبول ہو گئی۔ پھر اللہ نے اور نماز کی توفیق دے دی، وہ ادا کر لی، سمجھ لو کہ پچھلے والی نماز میری قبول ہو چکی۔ تو ہمارا رمضان تو گزر گیا، رمضان میں ہم پانچوں نمازوں کی پابندی کرتے رہے، تراویح کا اہتمام نہ صحیح، فرض کے عشاء کے فرض تو پڑھتے رہے، نماز پابند کی پابندی تو کرتے رہے۔ رمضان گزرنے کے بعد ہمارا مسجدوں کو ویران کر لینا، مسجدوں میں نہ آنا، جماعت کو چھوڑ دینا، یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ ہمارا رمضان قبول نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن آئے اور 2024 کے سال کا حساب ہو، ہم کہیں کہ ہم نے روزے بھی پورے رکھے تھے، تلاوت بھی کی تھی، نمازوں کا بھی اہتمام کیا تھا، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ تم مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں تھے، صرف انہی دنوں میں آئے، بعد میں کیوں نہیں آئے؟ جس طرح نماز رمضان میں فرض تھی، اسی طرح شوال میں فرض تھی، جس طرح رمضان میں نمازیں فرض تھی، اسی طرح غیر رمضان میں بھی نمازیں فرض تھیں۔ رمضان میں ادا کرتے رہے، بعد میں ادا کیوں نہ کی؟ تو اب پتہ انکاری بن گئے، منکر بن گئے، جہاں تمہارا فیصلہ جہنم کا ہے وہاں اللہ کا فیصلہ جنت نہیں ہو سکے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ انسان کے اعمال ضائع ہو جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر مسلمان جس طرح نیکی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اسی طرح اپنے نیک اعمال کو بچانے کا اہتمام بھی کرے۔ مستقل انسان اپنے آپ کو دین کا پابند بنائے، اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے، انسان کی دنیا بھی بن جائے گی اور انسان کی رتبہ بھی بن جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی